صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، کونین سجی ہے، پھر دوست بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، پھر دوست بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے. کو دیکھا تو حسد پیدا ہو گئی. کہا میں نے ہزاروں سال سجدے کیے، اللہ نے مجھے ایک گھر بھی نہیں دیا، ایک جھوپڑی بھی نہیں دی، اور آدم نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اتنا بڑا گھر دے دیا. اسی کا نام تو حسد ہے نا، اسی کا نام حسد ہے. تو کہا اتنا بڑا گھر دے دیا، رہنے نہیں دوں گا. کہا اس میں رہنے نہیں دوں گا. برادران ملت اسلامیہ خیال کیجئے کہ اگر صاحب دعا کو راضی کر لیتا تو راندے درگاہ نہیں ہوتا، مردود نہیں ہوتا. لیکن اس کے حسد نے اس کے یہ نیک قدم جو تھے اس کو بھی زائل کر دیے، ختم کر دیے، ہمیشہ ہمیش کے لیے مردود ہو گیا. تو پتہ کیا چلا کہ دعا کے لیے صاحب دعا کا ہونا ضروری ہے. جب تک صاحب دعا نہیں کرے گا دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے. اچھا آؤ، یہ تو ہوا ابلیس کا معاملہ. اب آؤ میں نبی کا ذکر بھی کر دوں. حضرت آدم علیہ السلام تو نبی ہے نا، معصوم عن الخطا ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی ہے. لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا. پوری جنت تمہاری ہے، نعیم میں جانا چاہتے ہو تو نعیم میں جاؤ، خلد میں جانا چاہتے ہو خلد میں جاؤ، فردوس میں جانا چاہتے ہو فردوس میں جاؤ. 8 طبق آپ کا ہے، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا. مگر اس ابلیس نے حرکت کی، جنت میں جا کر کے اس نے حضرت حوا کو متاثر کیا، اپنے دام میں لے لیا، اور حضرت حوا کے ذریعے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ تحیۃ و ثنا نے اس کے پھل کو کھا لیا. اب پھل کا کھانا تھا کہ حلہ بہشتی اتر گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج دیا. آدم علیہ السلام سرندیب پہ، حضرت حوا جدہ میں. آدم علیہ السلام سفر کرتے ہیں، 1-2 دن کا نہیں، 350 سال تک اس دنیا کا بھرمڑ کرتے رہے، اور ایک دعا کرتے رہے، اے اللہ میری بیوی سے مجھے ملا دے، اے اللہ میری بیوی سے مجھے ملا دے، اے اللہ میری بیوی سے مجھے ملا دے. بولو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. دعا کے لیے صاحب دعا کا ہونا ضروری ہے. یہ چیلنج ہے میرا. نبی نے اپنی ذات کے لیے دعا کیا کہ اللہ میری بیوی کو مجھ سے ملا دے. اللہ نے ملایا. 350 سال تک پوری دنیا میں گھومتے رہے، چکر لگاتے رہے، لیکن آخر میں جب آپ میدان عرفات میں پہنچے اور جبل رحمت پہ کھڑے ہوئے تو اس وقت آپ کو خیال آیا کہ اللہ میری دعا کو قبول کیوں نہیں کرتا. تو آپ نے غور کرنا شروع کیا. جب انسان کو ندامت ہوتی ہے تو انسان اپنے ماضی میں جھانکتا ہے. حضرت آدم نے بھی کچھ ایسا ہی کیا کہ اپنے ماضی میں جھانکنا شروع کیا. اب جو ماضی میں جھانکا تو دیکھتے کیا ہیں کہ اللہ نے جب میرے جسم میں روح ڈالی تھی تو قدسی ملائک قدموں میں تھے، سجدہ ریز تھے. ایک بات مجھے بتائیے کہ اگر آپ کو کوئی سلام پیچھے سے کرے تو آپ قبول کر لیں گے، لیکن کوئی مصافحہ پیچھے سے کرے قبول کریں گے؟ بولیے. مصافحے کے لیے تو سامنا ضروری ہے نا.
सामने हैं तो सलाम, सामने हैं तो मुसाफा। लेकिन कोई आदमी आए पीछे से हाथ खींच के आपका मुसाफा करे, बोलिए इसे आप कबूल करेंगे? आपका दिल खुश होगा? बोलिए। मुझे हैरत है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया था, तो उन फरिश्तों को तो आदम के सामने आके सजदा करना चाहिए था। सजदा कहाँ करना चाहिए था? सामने करना चाहिए था। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के कदमों में सामने सजदा करने नहीं आए। ये कुस्सी मलाइक घूम कर पुश्त पे गए और पुश्ते आदम पर सबके सब सजदा रेज थे। आदम ने महसूस किया तो अल्लाह से अर्जी लगाई, अल्लाह है परवरदिगारा, मुझ में क्या खूबी है, ये फरिश्ते मेरे कदमों में सजदा रेज हैं, अल्लाह उस खूबी को मुझ पर आश्कारा फरमा। जैसे ही ये दुआ की, अल्लाह ताला ने वो नूर जिसे रब ने उनकी पुश्त में रखा था, उसे निकाल कर पेशानी आदम में रख दिया। जानते हो वो नूर कौन था? वही नूर तो नूरे मोहम्मद था, वही नूर तो नूरे मोहम्मद था। अब जब नूरे मोहम्मद पेशानी आदम में आ गया तो सुनो, अल्लाह ने जब लानत का तौब इब्लीस की गर्दन में डाला, ये फरिश्ते सजदे में थे, इनको सजदे सर उठाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने भी घबरा कर सजदे से सर उठा दिया। वजह क्या थी? वजह ये थी क्योंकि जिस नूर की उजाले में सजदा कर रहे थे वो नूर तो ट्रांसफर हो गया। अब जो ट्रांसफर हुआ तो पेशानी आदम में आ गया। अब जो पेशानी आदम में आ गया तो ये फरिश्ते जिन्हें सजदे ताबूदी का दूसरा हुक्म दिया गया था, तो वो फरिश्ते जो सजदे में गए तो वही सजदा करना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो फरिश्ते चक्कर लगा के फिर सामने आते हैं और हजरत आदम के कदमों में सजदा करते हैं। पहला सजदा सजदा ताज़ीमी था, दूसरा सजदा सजदा ताबूदी था उन फरिश्तों का। बिरादरान इस्लाम, पता क्या चला कि हकीकत में ये सजदा आदम नहीं था, बल्कि ये सजदा जो कराया गया था नूरे मोहम्मद का सजदा कराया गया। आप जिनकी पैदाइश के खुशियां मनाने के लिए यहाँ हाजिर हुए हो, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ख्याल फरमाइए कि ये ख्याल आया तो आदम अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की कि अल्लाह, ए परवरदिगारा, मैं भी इनकी ताज़ीम करना चाहता हूँ, मैं भी झुकना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मना किया था, ए आदम तुम मत झुकना, क्योंकि तुम झुकोगे तो नूरे मोहब्बत झुक जाएगा। अपना सर आसमान की तरफ उठाओ। अब जो आसमान की तरफ सर उठाया तो देखते क्या है, जहां अल्लाह का नाम वही मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। जन्नत में गए, दरवाजा जन्नत पे यही नाम, जन्नत के दरख्तों के हर पत्ते पे जहां अल्लाह का नाम वही मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। दरवाजे जो जन्नत के महल्लात थे उस पर भी जहां अल्लाह का नाम वही मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। यकीन हो गया यही वो ज़ात है जो अल्लाह को बहुत महबूब है, यही वो ज़ात है जो अल्लाह को बहुत महबूब है। तो जानते हो, कहा बस दुआ की कबूलियत के लिए यही मेरे लिए साहिब दुआ हैं। कहा दुआ की कबूलियत के लिए यही मेरे लिए साहिब दुआ हैं। इश्क पैदा हो गया। अब जो इश्क पैदा हुआ रसूलुल्लाह से, तो अल्लाह से अर्जी लगाई कि अल्लाह, मैं तेरे महबूब की तस्वीर देखना चाहता हूँ, मैं उनकी तस्वीर को देखना चाहता हूँ। मैंने अपने नाखूनों को साफ कर लिया है। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ अकीदतमंद मुरीद होते हैं, पीर के इंतज़ार में रहते, पीर साहब आएंगे, पीर साहब आएंगे, तो पीर साहब के लिए बिस्तर बिछा दिया, पीर साहब के लिए फूलों की पंखड़ियाँ बिस्तर में बिछा दी, खूब सजा दिया बिस्तर को। लेकिन हैरत ये होती है कि जब पीर साहब पहुँचते हैं तो वो मुरीद उस बिस्तर के पास जाता है और जा करके उन्हीं पंखड़ियों को जिसको उसने खुद सजाया था उसको वो खुद से साफ करता है और कहता है तशरीफ़ लाइए हजरत, यहाँ बैठिए हजरत। देखा या अल्लाह, इतना खूबसूरत बिस्तर, इस पे फूलों की पंखड़ियाँ लगी हुई हैं, लगा के रखा था, मैं आया इसको हटा क्यों दिया, इसको क्यों हटा दिया इसने? तो ज़माने ने ये कहा जब तक नहीं आए थे तो इन फूलों से तसल्ली ले रहा था, अब जब आ गए
تو پھر اب یہ پھول کی پنکھڑیاں اچھی نہیں لگ رہی ہیں اسے، تو اسے وہ ہٹا رہا ہے، صاف کر رہا ہے۔ میرے عزیز، بلا تمثیل و تشبیہ مجھے کہہ لینے دو کہ حضرت آدم کے عشق کی انتہا بھی یہی تھی۔ اللہ سے عرضی لگائی، اے اللہ میں نے اپنے ناخنوں کو صاف کر لیا ہے، اب تو تصویر محمد اتار دے، اب تو تصویر محمد اتار دے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کے عشق کو اتنا قبول فرمایا کہ ناخن آدم پر تصویر محمد کو اتار دیا۔ اب جو تصویر محمد اتر گئی تو اللہ سے مانگا تھا کہ دیکھوں گا، لیکن سنو آج کل لوگ بہت بولتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ یہ بدعت قرآن میں ہے کیا؟ حدیث میں ہے کیا؟ میرے پیارے، عشق پیدا کرو تو پتہ چلے گا کہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حسن بدعت ہوتی ہے، ایک سیاح بدعت ہوتی ہے۔ سیاح بدعت گمراہی ہے، حسن بدعت شریعت کا حصہ بن جاتی ہے۔ آؤ دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام نے مانگا تھا کہ دیکھوں گا، لیکن عشق نے کہا کہ اے آدم دیکھو، عقیدت نے کہا اے آدم انہیں دیکھنا بھی ادب کے خلاف ہے، کیونکہ جسے چاہا جاتا ہے اسے چوما جاتا ہے، جسے چاہا جاتا ہے اسے چوما جاتا ہے۔ حضرت آدم نے انگوٹھے کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا، اور جیسے ہی آنکھوں سے لگایا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ کسی بھی مکتبہ فکر کے مولوی سے پوچھو کہ حضرت آدم کی وہ پہلی دعا جو قبول ہوئی تھی تو حضرت حوا کہاں ملی تھی؟ تو سب کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت حوا پیٹھ کے پیچھے ملی تھی۔ کہاں ملی تھی؟ پشت پر ملی تھی۔ ایک بات مجھے بتاؤ کہ آپ بیٹھے ہوئے، آپ کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپ کی سمجھ میں آئے گا کون بیٹھا ہوا ہے؟ پیٹھ کے پیچھے کیا ہے آپ دیکھ پاؤ گے؟ تو عام انسان پیٹھ کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن نبی غیبداں ہوتا ہے، وہ جیسے آگے دیکھتا ہے ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہے، وہ جیسے آگے دیکھتا ہے ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہے۔ پشت پر حوا نظر آئی۔ عزیزان گرامی، بتاؤ حضرت آدم کی دعا قبول کب ہوئی؟ جب صاحب دعا کو شامل کر لیا۔ جب صاحب دعا شامل ہو گئے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اب آؤ میں آپ کو بتاؤں، کوئی صاحب آئیں بڑے پڑھے لکھے، اب مجھ سے یہ سوال کریں کہ حضرت قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا چرچا بہت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت چرچا ہے، جگہ جگہ ہر پارے میں کچھ نہ کچھ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ضرور ہے۔ تو حضرت یہ بتائیے، وہ تو اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرنے والے ہیں، تو آپ کے دعوے کا رد تو موسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے نا کہ آپ کے دعوے کا رد کون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام تو کسی صاحب دعا کو شامل نہیں کرتے، اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرتے ہیں، جو کچھ کہنا ہوتا ہے اللہ سے ڈائریکٹ کہتے ہیں۔ تو آپ کا جو دعویٰ ہے اس کا رد موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہے۔ میں نے کہا اچھا کچھ بھی بتاؤ، تو اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت دی تو فرعون وقت نے ایک دو نہیں 70,000 جادوگروں کو جمع کیا۔ کتنے؟ 70,000 جادوگروں کو جمع کیا۔ اب وہ جادوگر بھی جو آئے تھے تو وہ بھی گھبرائے ہوئے تھے کہ موسیٰ سے کیسے مقابلہ کریں، ایک ایک کر کے جائیں کہ سب مل کے جائیں۔ تو سب نے یہ طے کیا کہ ایک ہی طرح کا طلسم سب لوگ پیش کریں، ایک ہی طرح کا جادو سب لوگ پیش کریں، تاکہ اتنا زیادہ طلسم سامنے آ جائے گا، جادو کا اثر سامنے آ جائے گا، موسیٰ گھبرا جائے گا۔ کیا کرنا چاہیے؟ جادوگروں نے مشورہ کر لیا کہ کچھ نہیں، تمہارے پاس لاٹھی ہے، جادو سے اس کو سانپ بنا دو، تمہارے پاس رسی ہے، جادو سے اس کو سانپ بنا دو۔ تو ایک دو نہیں 70,000 سانپ جب سامنے آئیں گے مقابلے پہ تو موسیٰ گھبرا جائیں گے۔ تو ان جادوگروں نے ایسے ہی کیا، کسی کے پاس لاٹھی تھی زمین پہ ڈالا وہ سانپ بن گیا، رسی تھی ڈالا سانپ بن گیا۔ 70,000 سانپ موسیٰ علیہ السلام کی طرف آنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ کیا کروں، اے اللہ کیا کروں، اے اللہ کیا کروں۔ تو قرآن پاک کو پڑھو تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ ذرا خیال کیجئے۔ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں علی راج پور کے لوگ،
خدا نہ خواستہ اگر یہیں ابھی ایسے ایک سانپ آگے کھڑا ہو جائے، بولیے کوئی بول پائے گا؟ قاری صاحب قرأت کر پائیں گے؟ نعت خواں اپنے سر کو بڑھا پائے گا؟ ارے بولو نا یار، کچھ تو بولو۔ ایک سانپ ایسے کھڑا ہو جائے، اب اس کا حال کیا ہو؟ قاری صاحب کیا ہوا؟ تو کیا کہہ رہی ہے نا، قاری صاحب کی ساری قرأت، شاعر صاحب کے سارے اشعار بکھر جائیں گے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک سانپ کھڑا ہو اور 70,000 سانپ کسی کے سامنے ہو تو اس کو بولنا چاہیے، تو اشارہ کرنا چاہیے نا۔ تو حضرت موسیٰ سے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایسے نہیں، اشارہ نہیں کیا، بلکہ آپ کلام کو طولا نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ھذا عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے، یہ میری چھڑی ہے، یہ میرا عصا ہے جو زیتون کا ہے۔ زیتون پیڑ ہوتا ہے نا، جو زیتون کا ہے، اور وہ عصا بھی ٹیڑھا میڑھا ہے۔ کیسا ہے؟ ٹیڑھا میڑھا عصا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، پھر فرماتے اللہ میں اس سے اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے درخت سے پتے جھاڑتا ہوں۔ دیکھو کلام کی تولا، کلام اتنا، اللہ نے تو یہ سب نہیں پوچھا تھا نا، خالی یہ پوچھا تھا کیا ہے یہ بتا دیتے، لیکن کلام کو تولا نہیں کرنا۔ پھر کیا فرق کرتے ہیں کہ اللہ میں اس سے اور بھی دوسرے کام لیتا ہوں، اور جب مجھ کو سونا ہوتا ہے تو میں اسی کو تکیہ لگا کے سو بھی جاتا ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے۔ تو رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا اسی کو زمین پہ ڈال دو۔ جیسے ہی زمین پہ ڈالا وہ اژدہا بن گیا۔ اژدہے نے سارے سانپوں کو نکل لیا، جو طلسماتی سانپ، جادو کا سانپ سامنے تھا، سب کو نگل لیا۔ اب جب نگل لیا تو پھر موسیٰ نے پوچھا اے اللہ کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اژدہے کے منہ میں ہاتھ ڈال دو۔ اگر موسیٰ ڈرے ہوئے ہوتے سانپ سے تو منہ میں ہاتھ ڈالتے؟ پتہ کیا چلا کہ کوئی بھی موذی شے نبی کو ایذا نہیں پہنچا سکتی تھی۔ یہ 70,000 سانپ آئے تو تھے، لیکن یہ موسیٰ کو تکلیف نہیں دے سکتے تھے۔ یہ تکلیف کسے دیتے؟ جو موسیٰ کے پیچھے حواری تھے، جو ان کے ماننے چاہنے والے پیچھے کھڑے تھے۔ یہ جادو کا اثر ان کے اوپر ہوتا اور وہ پریشان ہوتے۔ تو اب سنو، یہ جادوگر یعنی سانپ اور حواری کے درمیان موسیٰ کیا ہوئے؟ رابطہ ہوئے نا۔ تو حضرت موسیٰ صاحب دعا ہو گئے۔ اس نے کہا یہ تو ڈائریکٹ کلام، میں نے کہا نہیں یہ ڈائریکٹ کلام نہیں، اسی کو سمجھنا ہوگا، یہ انڈائریکٹ کلام ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ تحیط و ثنا ان جادوگروں اور حواریوں کے درمیان وسیلہ بن گئے، اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، صاحب دعا ہوئے، جس کے اثر سے وہ طلسماتی سانپ کا اثر ختم ہو گیا۔ ورنہ حضرت موسیٰ اژدہے کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالتے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی بتا دوں، جادو اور معجزے میں فرق ہوتا ہے۔ جادو نگاہوں کا دھوکہ ہوتا ہے اور معجزہ حقیقت ہے۔ اگر سانپ جو اژدہا بنا تھا تو اللہ یہ فرماتا اپنے ڈنڈے کو اٹھا لو، لیکن وہ تو معجزہ تھا، وہ سانپ جو بنا تھا وہ حقیقت میں بنا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، آؤ میں تمہیں بتاؤں، قرآن میں اور بھی بہت سے معجزے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے کہا ہمیں پانی چاہیے۔ آپ نے پھر اللہ سے عرضی لگائی کہ اللہ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا زمین پہ عصا کو ضرب لگاؤ۔ آپ نے چٹان پہ عصا کو ضرب لگایا۔ ضرب لگانا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو بتاؤ حواری اور خدا کے درمیان موسیٰ علیہ السلام صاحب دعا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور آؤ حضرت موسیٰ کی زندگی کا ایک گوشہ یہ بھی دیکھ لو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان جنگ میں تھے، اپنے حواریوں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا، شام ہو گئی، سورج ڈوبنے لگا، تو آپ کی قوم نے کہا کہ ہمیں جان پیاری، ہم اندھیرے میں نہیں لڑیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک حملہ اور کر دو، یہ پسپا ہو جائیں گے کفار، لیکن قوم نے کہا نا ہم اندھیرے میں نہیں لڑیں گے۔ جب حضرت موسیٰ نے پھر اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، اندھیرے میں روشنی کا انتظام کیجئے، ہم لڑیں گے۔ اب جو قوم نے ایسا کہا کہ اندھیرے میں روشنی کا انتظام کیا تو لڑیں گے، تو حضرت موسیٰ نے پھر اللہ سے عرضی لگائی اللہ کیا کروں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے داہنے ہاتھ کو جیب میں رکھو، اپنے داہنے ہاتھ کو
जेब में रखो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, अपने दाहिने हाथ को जेब में रखा, फिर अर्जी लगाई, ए अल्लाह क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया हाथ बाहर करो। जैसे ही हाथ बाहर किया, पूरी हथेली रोशन हो गई। इतना उजाला, इतनी रोशनी फूटी कि सूरज की रोशनी मान पड़ जाए। हत्ता कि उसी में जंग की कामयाबी मिली। फिरौन की उस छोटी सी टुकड़ी से मुकाबला था। जब फिरौन को ये पता चला कि मेरी उस छोटी सी टुकड़ी को पसपा कर दिया है मूसा ने और उनके हवारियों ने, तो बड़े गुस्से में आ गया। उसने अपने मुल्क के सारे सिपाहियों को जमा किया, फौजियों को जमा किया और ख़ुद उसकी क़यादत की। हज़रत मूसा के मुकाबले में जो आया तो हज़रत मूसा के हवारी पीछे हटने लगे। नबी का कदम पीछे नहीं हटता है, हवारी पीछे होने लगे, यहाँ तक कि पीछे दरियाए नील है और सामने फिरौन है। हज़रत मूसा ने फिर अल्लाह से अर्ज़ी लगाई, क्या करूँ मौला? तो अल्लाह ने फरमाया दरियाए नील में अपना असा डाल दो। असा का डालना था कि पानी दो हिस्से में दीवार की तरह खड़ा हो गया, बीच से रास्ता निकल आया। अब रास्ता निकला, मूसा गुजरे, हवारी गुजरे। फिरौन ने भी देखा कि रास्ता तो बिल्कुल सिराते मुस्तकीम है, सीधा रास्ता है, बिल्कुल सिराते मुस्तकीम है, इसी रास्ते पे चलना चाहिए। फिरौन भी चल पड़ा। जब बीच दरिया में पहुंचा तो हज़रत मूसा से अल्लाह ने फरमाया अपने आसा को बाहर कर लो। आपने आसा जो बाहर किया तो फिरौन गर्क हो गया। लेकिन सुनो, जब वो गर्क हो रहा था तो उसको तो कलमा पढ़ रहा था। क्या कलमा पढ़ रहा था? कुरान का एक शाहिद है कि आमन तो बेरब मूसा व हारून, कि मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूँ। इसी का नाम तो कलमा है, इसी का नाम कलमा है। उसने कलमा पढ़ा, मोमिन रहा। बोलिए। तो आज इस पर अगर एक छोटा सा बच्चा भी बैठ जाए तो मुंतज़मीन उसको खींच के उतारेंगे, ए उधर इसी से। क्यों? कहा आज इसकी निस्बत जो है ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की महफिल से हो गई है, मिंबर रसूल से इसको निस्बत हो गई है, तो इसका एहतराम लाजमी है, इसका एहतराम लाजमी है। बिला तमसील और तशबीह मुझे कह लेने दो कि अल्लाह को मारिफत अपनी देनी थी तो जूता क्यों उतरवाया, जमीन की ताजीम क्यों कराई, ताकि जमाना ये जान ले, वो डायरेक्ट वाले ये समझ लें कि डायरेक्ट खुदा नहीं मिलता, खुदा की मारिफत चाहिए तो निस्बत की ताजीम कीजिए, क्योंकि ये जमीन का ताल्लुक कोहे तूर से है और उस कोहे तूर पर मैं मूसा को तजल्ली देने वाला हूँ। अभी तजल्ली दी नहीं गई है, इससे पहले मूसा से एहतराम कराया, कहा मूसा जमीन का एहतराम करो, क्योंकि जो निस्बत वाली शय का एहतराम करता है उसी पर अल्लाह का इनाम होता है, उसी पर अल्लाह का इनाम होता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुम अल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ऐ महबूब, आप इरशाद फरमा दीजिए कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह को तुम चाहो तो मेरी पैरवी करो, मुझे अपना आइडियल बनाओ। जब तुम मेरी पैरवी कर लोगे तो अल्लाह तुम्हें चाह लेगा, फिर तुम अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करो। अल्लाह गफ़ूर और रहीम है। बिरादरान इस्लाम, हम जिनकी मौलूद मनाने के लिए हाजिर हुए हैं वो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शाफ़ए यौमुन नशूर हैं। ऐ अज़ीज़ों, उस मुस्तफ़ा जाने रहमत की जितनी इज़्ज़त व तौक़ीर करो कम है। आओ मैं तुम्हें बता दूँ कि अगर कोई यहूदी का बच्चा भी रसूल की ताज़ीम कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिन फेर देता है। सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो सहाबा बेहद मोहब्बत करते थे, ऐसी मोहब्बत करते थे कि अपनी जानों को फिदा कर देते थे, अपने माँ बाप को कुर्बान कर देते थे। एक यहूदी का बच्चा था, बच्चा मदीने में, उसको हुजूर से इश्क हो गया। अब जो उसको हुजूर से इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई, तो वो मस्जिद नबी के पास आगे खड़ा रहता था। जैसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नालेन पाक को उतारते थे, वो जल्दी से उठा करके नालेन पाक के जोड़े को अपने सीने से लगा लेता था, सीने से लगा के बैठा रहता। जब सरकार महफिल से उठते
تو پھر لا کر کے نالے پاک کو رکھ دیتا، حضور اسے زیب فرماتے، پہن لیتے اور پھر روانہ ہوتے۔ یہ روزانہ کا کام تھا اس کا۔ 1 2 دن 3 دن گزر گئے، جب وہ نہیں آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ بچہ نہیں آ رہا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ تو صاحب فراش ہے، عنقریب جابلب ہے۔ حضور نے سنا جو تو آپ کی آنکھوں میں اشک آ گیا اور فرمایا کہ ہمیں اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، ہمیں اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر، عمر فاروق اور دیگر صحابہ ساتھ میں ہو لیے اس یہودی کے گھر گئے۔ جب یہودی کے گھر پہنچے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ بستر میں پڑا ہوا تھا، موت اس کو دعوت دے رہی تھی بار بار۔ رسول کائنات کو جیسے ہی دیکھا اپنی ساری بیماری کو بھول کر اٹھنے لگا۔ میرے نبی قریب پہنچے اور پہنچ کر کے آپ نے اپنا شفقت کا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا اور اسے پھر لٹا دیا، سرانے خود بیٹھ گئے اور اس کے سر میں سرکار اپنی انگلیوں سے کنگھی کرنے لگا۔ اب وہ بچہ حضور کے اس عمل کو دیکھ کر کے بے چین ہے، بے قرار ہے، کبھی اللہ کے رسول کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے باپ کو دیکھتا ہے، کبھی اللہ کے رسول کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے باپ کو دیکھتا ہے، کیونکہ اس نے کئی مرتبہ یہ چاہا تھا کہ میں حضور کے دامن اقدس کو تھام کر اسلام لے آؤں، لیکن اس کا باپ اس پر سختی کرتا تھا۔ آج اس حالت میں بیٹا ہے، باپ بھی کھڑا ہوا ہے، رسول پاک اس کے سرانے بیٹھے شفقت کا ہاتھ پھیر رہے ہیں، تو جانتے ہو وہ بچہ کبھی باپ کو دیکھتا ہے، کبھی حضور کو دیکھتا ہے، کبھی باپ کو دیکھتا ہے، کبھی حضور کو دیکھتا ہے، حتیٰ کہ اس کا باپ بھی بے قرار ہو کر اپنی آنکھوں میں اشک لے کر اپنے بیٹے کے اس اشارے کو سمجھ لیا اور کہتا کیا ہے کہ اے بیٹے، ارے مجھے بار بار تکتا کیا ہے، چل تو بھی پڑھ لے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں بھی پڑھ لیتا ہوں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے، چاہتے ہو اللہ کو چاہنا، میری پیروی کرو، اللہ تمہیں چاہ لے گا، پھر تم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ اللہ غفار غفور ہے، رحیم ہے، ہمارے تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، بات کو زیادہ لمبی نہ کر کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ دنیا زیادہ دن کی نہیں ہے۔ طرح طرح کے نظریات کی طرف بھاگو نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرشار ہو جاؤ اور طبیعت کی زندگی چھوڑ کر شریعت کی زندگی اختیار کر لو۔ صرف نعرے لگانے سے تم عاشق رسول نہیں کہلاؤ گے، عمل کی دنیا میں آؤ گے جب عاشق رسول کہلاؤ گے۔ میرے عزیز، آج جو ہماری ظلم حالی ہے، آج جو ہم اس سماج میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کیونکہ ہم نے دعوے تو کیے ہیں محبت کے، مگر اس دعوے کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، عمل کی دنیا میں ہم نہیں ہیں۔ لوٹ آؤ اے عزیزو، عاشق رسول بن جاؤ تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے باپ داداؤں کی جو عزت تم نے کھوئی ہے، اللہ تعالیٰ پھر سے تمہیں وہ عزت لوٹا دے گا۔ اے عزیزو، قیامت بہت قریب ہے، کسی پل بھی آ سکتی ہے، اور جب آئے گی مسلمانوں تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جاپان میں تھوڑی سی چھوٹی سی قیامت آ جائے تو آپ اپنے ٹیلی ویژن اور موبائل میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیسی قیامت آئی، پانی آیا اور تباہ کر کے رکھ دیا۔ انڈونیشیا، ملیشیا میں، انڈمان نکوبار میں آپ نے دیکھا سونامی کی لہروں کا اثر۔ یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ جب قیامت آئے گی تو سنو، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اللہ فرماتا ہے جو ہم نے زمین کو ہلایا اور اس کے معدنیات اوپر آئیں تو انسان کہتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا۔ آج جب کہیں ایسے حادثے ہوتے ہیں، مثال کو پاکستان میں ابھی سیلاب آیا، پوری دنیا حیرت کر رہی ہے کہ ایسا بڑا سیلاب کیسے آ گیا، اتنی تباہی کیسے آ گئی۔ کچھ دیر کے لیے تو آپ سہر جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جانوروں جیسی زندگی ہماری ہے، ہم پھر پچھلی زندگی کو بھول کر کے
اور پھر اپنی عادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں لوٹو، خوف خدا پیدا کرو۔ جب قیامت آئے گی، سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا، تو اے مسلمانوں حدیث شریف میں آیا یہ ہے کہ اس وقت بچہ اگر ماں کی گود میں دودھ پی رہا ہوگا، وہ اپنے ماں کے پستان سے منہ ہٹا بھی نہیں پائے گا، اس سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ جب قیامت آئے گی تو ماں اپنی جان بچانے کے لیے اپنے بچے کو بے دردی کے ساتھ پھینکے گی، پھر بھی اس کی جان نہیں بچے گی۔ جب قیامت آئے گی تو سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا اور سمندر سات تہ جو ہے یہ کھولتا ہے، ایسا کھولے گا کہ جو کچھ بھی مچھلیاں وہاں ہوں گی جل بھن کر اوپر آ جائیں گی۔ ابھی ناظم جلسہ نے بتایا کہ انسان اپنے عمل کے پسینے میں ہوگا۔ عزیزو بڑا ہی سخت معاملہ ہے، لیکن ایک صورت ہے بچنے کی۔ قیامت ابھی آئی نہیں ہے، انسان اگر توبہ کر لے تو اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ رب تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور توبہ نصوحا کرو۔ اس سے اچھی محفل ملنے والی نہیں ہے۔ جشن عید میلاد النبی ہے، سرکار کی آمد کا ہم جشن منا رہے ہیں، اس سے اچھی محفل ملنے والی نہیں۔ مسلمانوں آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچئے کہ آپ نے اب تک کیا کر ڈالا ہے۔ جس وقت قیامت آئے گی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، انسان حق کو دیکھے گا اور چاہے گا کہ توبہ کر لو، لیکن ایڑیاں بھی رگڑ ڈالے گا، توبہ نہیں کر پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں آپ کو موقع دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اپنے جیون کی خطاؤں غلطیوں کی معافی مانگ لیں۔ میں آپ کو بتاؤں، مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں اٹھائے گا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جب پل صراط سے پار ہوگی تو حضور نے 4 حصوں میں تقسیم کیا اپنی امت کو۔ پہلے حصے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ وہ ان کے عمل ایسے ہوں گے دنیا میں کہ وہ جب پل سے پار ہوں گے، جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہے اور جہنم کے اوپر ہے۔ ذرا سوچئے آتش جہنم کے آنچ کا حال کیا ہوگا۔ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں وہ ایسے گزر جائیں گے جیسے آسمان میں بجلی کونپتی ہے، برق رفتاری سے پار ہو جائیں گے۔ پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس پل سے اس طرح پار ہوں گے جیسے آندھی و طوفان آ کے پار ہو جائے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس پل سے پار ہوں گے، ان کی رفتار میرے آقا نے بتائی کہ جیسے 70,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے کوئی گھوڑا پار ہو، اس طرح سے میرا امتی پار ہو جائے گا۔ لیکن آخر میں میرے آقا کی آنکھوں میں اشک آ جاتا ہے، آنسو آ جاتا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو اس پل صراط سے پار ہوں گے سورین کے بل گھسٹتے ہوئے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیو کا کوئی مریض خدا نخواستہ ہو تو باڈی اس کی کمزور ہے تو اپنا ہاتھ زمین پہ لگاتا ہے اور باڈی کو اٹھا کے آگے بڑھاتا ہے۔ اس طرح دیکھا ہوگا، ابھی تو وہ چیز ختم ہو گئی، اللہ کا شکر ہے کہ یہ مرض ہمارے ملک سے ختم ہے تقریباً، ورنہ آج سے 10-20 سال پہلے حالت یہ تھی کہ ہر گھر میں کہیں نہ کہیں ایسے بچے پیدا ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بہرحال تو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اب اسے جانا ہے تو ہاتھ کو زور لگائے گا، باڈی کو آگے بڑھائے گا گھسٹتے ہوئے۔ تو میرے رسول فرماتے ہیں کہ سورین کے بل گھسٹتے ہوئے پار لگے گا۔ تو آقا فرماتے ہیں اس وقت جہنم کے جو شعلے ہوں گے وہ اتنا تیز ہو جائیں گے جیسے آپ کبھی جاڑے میں آگ جل رہی ہو، اس میں ایک چھوٹی سی کنکری ڈال دو، اب جو کنکری ڈالو گے تو چنگاری بھڑکے گی نا، شعلہ بھڑکے گا۔ تو جب یہ گنہگار امتی گزریں گے تو جہنم کے شعلے ایسا بھڑکیں گے کہ اس گنہگار امتی کو اپنی لپک میں لے لیں گے، العیاذ باللہ۔ عزیزو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ نہ پائیں گے، اپنی امت کا سجدے میں چلے جائیں گے اور سجدے میں جا کر اللہ سے عرضی لگائیں گے، رب سلم رب سلم، اے اللہ سلامتی دے دے، اللہ سلامتی دے دے۔ اللہ تعالیٰ
देखो साहिब दुआ रसूल है। अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार आलम उस गुनहगार उम्मती के लिए रसूल पाक से क्या फरमाएगा कि इरफा रासुका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने सर को उठाइए ए हबीब, अपने सर को उठाइए। इश्फा तो शफा, जिसकी आप शफात फरमा देंगे उसे बख्श दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सजदे से सर उठाएंगे, उसी वक्त एक फरिश्ता हाजिर होगा, उसके हाथ में एक नूर का प्याला होगा जिसमें पानी होगा। वो फरिश्ता आके अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह, इसी पानी का छींटा मारिए। तो हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं एक मुट्ठी पानी लेकर जहन्नम के शोले पे मारूंगा तो जहन्नम के शोले दब जाएंगे। तो मैं फरिश्ते से इरशाद फरमाऊंगा कि फरिश्ते ये बताओ इस पानी में तासीर कैसी थी कि जहन्नम के शोले दब गए। तो वो फरिश्ता अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये कोई और पानी नहीं है, आपकी उम्मत की आंखों से निकला हुआ आंसू है, जिन्होंने दुनिया में खौफ खुदा हासिल कर लिया था, अल्लाह से डर गए थे, खौफ हासिल कर लिया था और परवरदिगार आलम की बारगाह में अपने छोटे बड़े गुनाहों की माफ़ी मांगी थी, रातों को उठ उठ कर अपने रब को मनाते थे और अपनी आंखों से अश्कबारी करते थे। तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था कि नूर के प्याले में इसे जमा कर लो। ए मुसलमानों, ज़रा ख्याल करो कि अगर हम दुनिया में अपने रब से डर जाएं और अपने गुनाहों खता की माफ़ी मांगें तो अल्लाह रसूल रहमत के सदक़े इस दुनिया में ही हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और अगर हमारी आंखों से आंसू टपक पड़े तो अल्लाह उन आंसुओं में ऐसी तासीर रखता है कि अगर हमारा कोई अजीज़ पुलसराज से अपने गुनाहों की वजह से मुश्किलों में हो तो वो आंसू उसके भी काम आते हैं। बिरादरान इस्लाम, आओ इसी तरह की एक हदीस का मफहूम आपके सामने और भी रख दूं कि मैदान महशर में, सुनिए, मैदान महशर में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी शफाअत फरमाएंगे वो बख्श दिया जाएगा, गुनहगार से गुनहगार उम्मती की शफाअत। लेकिन एक जमात ऐसी होगी मुसलमानों, सुनेंगे भाई आप लोग, भाई वक्त काफ़ी हो गया तो बंद कर दूँ मैं, सुनेंगे, एक जमात ऐसी होगी जिसने दुनिया में कोई नेक काम किए नहीं होगा, सिर्फ कलमा को है, सिर्फ उसने कलमा पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ी, रोज़ा नहीं रखा, हज नहीं किया, ज़कात नहीं दिया, बुराइयां की, बहुत उल्टे सीधे काम किए दुनिया में, लेकिन है उम्मत रसूल। अब जब उम्मत रसूल है तो उस जमात का जब सामना रब का होगा, उसके अमाल मीज़ान पे रखे जाएंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उस उम्मत को देखकर शर्मिंदा हो जाएंगे, क्योंकि उसके पास कोई नेकी होगी ही नहीं, शर्मिंदा हो जाएंगे और हुजूर की आंखों में आंसू आ जाएगा, चेहरा मुस्मइल हो जाएगा। फरिश्ते जो ये मंजर देखेंगे रसूल पाक का तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो फरिश्ते अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, हमने कभी आपको इतना शादा फराम पाया ही नहीं, अचानक ही आपको क्या हो गया कि आपका चेहरा मुस्मइल हो गया। हुजूर हया वाले हैं, उनको और हया आएगी, आप अपने सर को और झुका लेंगे। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कैफियत को देखकर फरिश्ते दिल का हाल जानेंगे और अर्ज़ करेंगे या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाज़त दें तो इन गुनहगार उम्मतियों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में सिफारिशी बने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहेंगे, हुजूर की खामोशी को गोयाई तस्लीम करके फरिश्ते रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाएंगे और अर्श के पाए को थाम करके परवरदिगार से अर्ज़ करेंगे, ए अल्लाह, अपनी नज़रें इल्तिफ़ात हम पे भी डाल दे। ए मौला, तेरे हुक्म पे हमने तस्बीह किए, तहलील किए, ए मौला हमें रुकू सुजूद क़याम किए, तूने हमें हुक्म दिया था तो दुनिया में गए थे तेरे बंदों के पास और तेरे उन आसी पुरमासी बंदों के आंसुओं को हमने जमा किया था जिन्होंने इस्तिग़फ़ार किया था और तूने उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया था। ए अल्लाह, अपनी नज़र रहमत हम पे डाल दे। अल्लाह ताला उन फरिश्तों से इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों बताओ तुम्हारी हाजत क्या है। तो वो फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, या रब्बल आलमीन, आपके हुक्म पे हमने ये अमल किए, इन आंसुओं को जमा किया,
آج انہی آنسوؤں کو تیری بارگاہ میں ہم وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اے پروردگارہ، جسے تو نے سزا دی ہے یہ انہی کے رشتہ داروں کے آنسو ہیں۔ مولا تو نے تو انہیں بخش دیا دنیا میں، اور یہ ان کے رشتہ دار ہیں جسے تو سزا دے رہا ہے۔ اے اللہ، ان آنسوؤں کے بدلے ان گنہگار امتیوں کو معاف فرما دے تو رحمت حق بہانا بھی جو ہے ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ اے فرشتے عذاب، جہنم کی زنجیریں کاٹ دو، میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرا کوئی بندہ دنیا میں میرے خوف میں اپنے گناہ و خطا کا احساس کر کے مجھ سے معافی مانگے اور اس کے آنسو میری بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کیے جائیں، میں اسے مسترد کر دوں۔ نہیں نہیں، ان آنسوؤں کے بدلے میں نے ان گنہگار بندوں کو معاف فرما دیا۔ ذرا خیال فرمائیے، جن کی تم میلاد منانے آئے ہو، جنہیں یاد کرنے آئے ہو مسلمانوں، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھو۔ وہ رؤوف مصطفیٰ ہیں، وہ رحیم مصطفیٰ ہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم سماعت کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ حساب و کتاب فرما دے گا، جنتی کو جنت دے دے گا، دوزخی کو دوزخ دے دے گا، حساب کتاب تو ہو گیا نا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نیکوکار بندوں کو، انبیاء کو، مرسلین کو جمع فرمائے گا۔ غور سے سنو بھائی، انبیاء، مرسلین، نیکوکار بندے سب جمع ہوں گے، جو اولیاء، ابدال، اقطاب، اوتاد، اغواس یہ ہوں گے، ان کے لیے جواہرات کے، ہیرے زمرد کے ٹیلے ہوں گے، موتیوں کے ٹیلے ہوں گے، ان پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر نبیوں کے لیے عظیم منبر بنائے گا، اور ان نبیوں کو حکم دیا جائے گا، رسولوں کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے اپنے منبر پہ تشریف رکھیے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا منبر جو ہے وہ عرش پر ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ عرش پر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی کرسی کے داہنی جانب ہوگا۔ ذرا خیال کیجئے، مقام مصطفیٰ کو سمجھیے۔ کچھ لوگ نبی سے برابری کرنے پہ آمادہ ہیں، اللہ ایسوں کو ہی برابر کر دے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو نبی سے برابری کرنے والے ہیں اللہ انہی کو برابر کر دے گا، تو لہٰذا ایسی برابری مت کرو۔ سنو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری کرسی اللہ کی کرسی کے داہنی جانب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی فرمائے گا کہ اے حبیب اس پر تشریف رکھیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نہیں بیٹھوں گا، میں کھڑا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا کہ اے حبیب اس کرسی پہ بیٹھیے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پھر بھی نہیں بیٹھوں گا۔ پھر اللہ ارشاد فرمائے گا حبیب تشریف رکھیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر بھی میں کھڑا رہوں گا۔ بولو، اللہ سے زیادہ غیب کسی کو معلوم ہے؟ ارے یار کچھ ہاں نہ بولو گے بھی، ہے نا؟ کل غیب اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہے اللہ اسے بھی غیب عطا فرما دے، ہے نا؟ اللہ کے غیب کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے حضور کے دل میں کیا ہے، معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ پھر کیوں پوچھ رہا ہے تمہیں ضرورت کیا ہے؟ بولیے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ارشاد فرمائے گا حل لکا حاجتی، what do you want to me، تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ بولو، یہ استفہامیہ جملہ جو ہے اس سے دو معنی نکلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ سامنے والے کو معلوم نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بااختیار ہو، وہ ایسا مالک ہو، ایسا بااختیار ہو کہ طالب کی جو طلب ہے کل اس کے پاس ہے، کہ جو تم مانگو گے دے دیا جائے گا۔ طالب کی جو طلب ہے کل اس کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ اس کے خزانے غیب میں تو کوئی کمی ہے نہیں۔ تو رب فرما رہا ہے حل لکا حاجتی، آپ کو کیا ضرورت ہے، کیسی ضرورت ہے، کیوں ضرورت ہے؟ حل لکا حاجتی، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا عرض کرتے ہیں اسے سنو میرے عزیز۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید منانے میں بڑی خوشی ہوگی، حضور کے میلاد منانے میں آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ جنتی کو جنت مل چکا، دوزخی کو دوزخ مل چکی۔ اب جب دوزخ و جنت بڑھ چکی ہے،
اب فیصلہ کچھ اور ہونا نہیں ہے، پھر رسول کیا چاہتے ہیں؟ تو حضور کیا فرماتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں؟ یا رب امتی، یا رب امتی۔ ذرا سوچو، جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں، لیکن رسول پاک پھر بھی فرماتے ہیں یا رب امتی، یا رب امتی۔ آج نبی کی یاد منانے میں اعتراض کرتے ہو ظالموں، اور نبی تو تمہاری کتنی یاد مناتے ہیں، کوئی جگہ چھوڑی ہی نہیں۔ بولو پیدا ہوئے تو یاد منائی تمہاری، منائی کہ نہیں مانی؟ جب تک حیات ظاہری میں رہے یاد منائی، اور قبر انور میں گئے تو حضرت قاسم بن عباس فرماتے ہیں جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں حضور کے، سب سے آخر میں قبر سے وہی نکلے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میری محبت کا غلبہ یہ ہوا تو میں نے چاہا کہ لاؤ حضور کا آخری دیدار کر لوں۔ اب جو دیدار رسول کرنے کے لیے میں مڑا تو دیکھتا ہوں کہ حضور کے لحیے پاک ہل رہی ہے، آپ کی داڑھی مبارک ہل رہی ہے، تو میں نے کان لگایا۔ اب جو کان لگایا تو قبر انور میں حضور لیٹے ہوئے ہیں، لیکن اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ کون سی جگہ ہے جہاں نبی نے یاد نہیں کیا؟ فیصلہ ہو چکا ہے، جنتی کو جنت، دوزخی کو دوزخ مل چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ حضور تمہاری یاد سے غافل نہیں ہے۔ آج نبی کی یاد منائی ہے، ہزار اعتراض۔ ظالم، فیصلہ جب ہو چکا تو نبی کو یاد نہیں منانا چاہیے، لیکن رسول پاک پھر بھی تمہاری یاد منا رہے ہیں۔ کیا رب حبلی نے یا رب امتی، یا رب امتی، اے اللہ میری امت، میری امت۔ تو اللہ تو اپنے مصطفیٰ پر پوری کائنات کو نثار کیے ہوئے ہے نا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زبان میں سن لو کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین۔ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا۔ میرے عزیز، اللہ مہربان ہے اپنے حبیب پہ۔ تو جانتے ہو رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہ اے فرشتے جہنم، اے داروغے جہنم، میرے حبیب کو لے جاؤ دروازے جہنم پہ، اور جہنمیوں کو جو جہنم میں ہیں انہیں میرے نبی کی میرے حبیب کے سامنے سے گزارو، جس کی شفاعت میرا رسول فرما دے اسے جہنم سے نکال کر جنت پہنچا دو۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔